عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ مجھ سے جو یہ کلمات سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا پھر ان لوگوں کو جا کر بتائے کہ جو اس پر عمل کریں، یعنی بہت ہی قیمتی کلمات ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے یہ کلمات سیکھوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے 5 چیزیں گنوائیں۔ تو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فقال اتق المحارم تکن عبد الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، لوگوں میں سے بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی کہ یہ خود بھی عمل کرنا، آگے دوسروں تک بھی پہنچانا۔ محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلط کاموں سے، ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے ڈر جاؤ، انہیں چھوڑ دو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تکن عبد الناس، لوگوں میں سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو اور دینی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو ترک کر دو۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کے کرنے سے زیادہ بہتر ہے گناہ ترک کر دیا جائے۔ یعنی اگر بظاہر 2 چیزیں سامنے آ گئیں، ایک یا تو نیکی کرنی پڑے گی یا گناہ کرنا پڑے گا، تو حکم یہ ہے کہ گناہ کو ترک کریں، اگرچہ نیکی جاتی ہے تو چلی جائے۔ یعنی گناہ کو ترک کرنا یہ زیادہ مشکل بھی ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں کو ترک کرنا چاہیے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز کہ وردہ بما قاسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے تقسیم کیا ہے اور تمہارے حصے میں لکھا ہے، تمہیں دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، جو کچھ تمہارے حصے اور نصیب میں لکھا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سے بڑے دولت مند بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی دولت مند بننے کا نسخہ بیان فرما دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے بڑے غنی ہم بن جائیں، ہم دولت مند بن جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ اللہ تمہیں دے اسی پر اللہ سے راضی ہو جاؤ، اس حال میں اللہ سے راضی ہو جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ تو خدا کی قسم آج دیکھ لیں دنیا کے اندر یہ ہر ایک شخص بہترین طریقے سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جو امیر سے امیر ہیں پھر بھی ان کی حرص کی کھوپڑی ایسی ہے کہ بھرتی نہیں ہے، پھر انہیں مزید امیر بننے کی کوشش ہوتی ہے، پھر مزید امیر بننے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ایک جو غریب شخص ہے اور تازی مزدوری کر کے کمانے والا، کھانے والا، اس کی ایک دیہڑ لگ جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے رب کا شکر کرتا ہے کہ اے مالک تو نے مجھے آج کی روزی دے دی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہے کہ تمام ضروریات پوری اس کی بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو کروڑوں اور اربوں کے اندر کھیل رہے ہیں ان کی ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہو رہی اتنا ہونے کے باوجود بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے اس پر اللہ سے راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، دولت مند بن جاؤ گے۔ اور فرمایا تیسری چیز بیان فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان والے بن جائیں، پکے مومن بن جائیں، تو تمہارے قریب میں، تمہارے پڑوس میں رہنے والا جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اچھے رویے سے پیش آؤ اور پڑوسی کو تنگ نہ کرو، پڑوسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، اور فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو، تو پھر مسلمان بنو گے۔ مسلمان اس وقت بنو گے جب تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر کوئی قرآن و حدیث کی بات اثر نہیں کرتی، پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو یعنی ضرورت کے مطابق کبھی کبھار ہنس لینا یہ منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی ہنستے رہنا یا بہت زیادہ ہنسنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے، اور جب یہ دل مردہ بن جاتا ہے تو سمجھ لیں پورا جسم مردہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہے۔ صحاح کی حدیث مبارکہ ہے یہ ترمذی شریف کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو تعلیم بھی دینا تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔